अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एट 7 के साथ मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, इसे शूमिया किस्मत कहिए या इस कौम का मुकद्दर कि जिसकी तकदीर महंगाई, बेरोजगारी, अफलास और बेबसी से शुरू होकर टारगेट किलिंग, हादसात, सानिहात और तहकीकात के गिर्द घूमती रहती है। ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तानियों, बिलखुसूस कराची वालों की जिंदगी एक राउंड अबाउट की मानिंद है। वाकयात की गाड़ी इस राउंड अबाउट के इर्द गिर्द गोल गोल घूमती रहती है और जिम्मेदार आंखों पर ब्लाइंड ग्लासेस लगाए नोटिस पर नोटिस लिए चले जाते हैं। कोई टारगेट किलिंग में मारा जाए तो नोटिस, कोई सानिहा किसी को ले डूबे तो नोटिस, किसी का घर उजड़ जाए तो नोटिस और बत्ती वक्त पर ना आए तो भी नोटिस। नोटिस लेना अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि नोटिस का नोटिस आखिर कब लिया जाएगा? वो वक्त कब आएगा जब किसी वाकये की तहकीकात महज नोटिस से बढ़कर जराइम की बेखनी तक पहुंचेगी? वो दिन कब आएगा जब जिम्मेदारान गैर जिम्मेदारी के ग्लासेस उतार कर आवाम का असल दर्द समझेंगे? दो काम इस मुल्क में बहुत आम हैं। पहला, वाकयात के बाद नोटिस लेना, दूसरा, कमेटी बनाकर जान छुड़ा लेना। खबर यही नहीं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची पर फिर टारगेट किलिंग और इसके खौफ के साए मंडलाने लगे हैं, बल्कि इससे बढ़कर खबर यह है कि दुनिया को बाखबर रखने वाले दो निहत्ते सहाफियों को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। सहाफियों के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने की हैसियत से पाकिस्तान को पहले ही बहुत से चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में मजीद सहाफियों की टारगेट किलिंग इंतहाई अफसोसनाक है। हम सीनियर सहाफी आफ्ताब आलम और अरशद अली जाफरी के अफसोसनाक कत्ल की न सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि हमें सोगवारान से निहायत हमदर्दी है। और हमदर्दी की वजह यह भी है कि इन वाकयात का भी नोटिस लिया जाएगा। कुछ दिन खबर गर्म रहेगी और फिर शायद फाइलें बंद होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में सवाल यह है कि कराची के जराइम में 70% कमी और ऑपरेशन की कामयाबी का दावा करने वाले पुलिस ओहदेदारान के दावे क्या महज दावे ही हैं? फील्ड में काम करने वाले निहत्ते सहाफी सॉफ्ट टारगेट तो हैं, उन्हें तहफ्फुज कौन देगा? और क्या महज ये इत्तफाक किलिंग है या बाकायदा कोई सोची समझी साजिश? आज के पाकिस्तान एट 7 में इसी मामले पर बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ जनाब रफत सईद साहब। बहुत शुक्रिया रफत साहब। सबसे पहले ये बताइएगा, दो वाकयात हुए 24 घंटे के दौरान और दोनों सहाफी, दोनों का ताल्लुक कराची से। एक वाकया KPK भी हुआ है, वहां पे भी PTV यानी सरकारी टेलीविजन के एक रिपोर्टर को टारगेट किया गया, जख्मी हुए। क्या किस तरह की लहर चल पड़ी है सर रफत साहब? देखिए, इस लहर का आना तो लगता ये था आने वाले जो आप पिछले दिनों ये देखें कि बहुत ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सरगर्म थी। और मैं आपके ही प्रोग्राम में भी ये बात कई मरतबा कह चुका हूँ कि हमारा फोकस बहुत ज़्यादा उस तरफ हो गया था। गो कि अच्छी बात है, करप्शन के ख़ात्मे के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से मुगाफिल हो रहे थे जो ग्रुप एक्टिव हो रहे थे कराची में, और इसके तमाम मालूमात और इशारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास भी थे और इस कस्म के इशारे मिल रहे थे कि वो लोग सरगर्म होंगे, और वो हुए। और फिर आपने देखा इसी कराची शहर में जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को टारगेट बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो बिल्कुल थे और आराम से मिल जाते थे, तो ये एक सिलसिला उससे खौफ की लहर आई पुलिस में। लेकिन उसका ये निकाला, फिर उन्होंने उनको हथियार दे के खड़ा करना शुरू किया, उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेटें दे के। तो अब जो टारगेट करने वाले थे उन्होंने एक और सॉफ्ट टारगेट देखा कि जहाँ पे इस किस्म के इंतजाम नहीं थे। अब उन्होंने देखा गन लेकर ट्रैफिक वाले चौराहों पर मौजूद हैं, तो उधर से हटकर वो एक इस तरफ आ गए कि ये भी एक बड़ा मीडिया की वैन जो होती है वो आसान टारगेट हो सकती है। आपको शायद याद होगा कि एक्सप्रेस टीवी की गाड़ी पर भी ये हुआ था, और उसमें भी एक गार्ड और एक DSNG इंजीनियर जो है वो जहाँ भाग हुए थे और कैमरामैन मौजूद था, वो महफूज रहा था। तो ये इस किस्म की कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ है और जो ख़तरनाक बात है। और लेकिन जो आफ्ताब आलम का जो कत्ल है, इसमें अभी बहुत सारे पहलू पुलिस जायज़ा ले रही है। यकीनन ये टारगेट किलिंग ज़रूर है, लेकिन इसके महरिकात क्या हो सकते हैं, अभी बहुत जल्दी है कि हम उस जानिब जो है हमारी तवज्जो फौरी तौर से हमने उसके साथ नथी कर दिया है, क्योंकि जो रशीद गोडियल के साथ जो वाक़या पेश आया था उसी इलाके में ये कार्रवाई हुई है और DSNG को हदफ बनाया गया है। तो और DSNG खासी शनाख्तशुदा होती है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि TV वैन जो है थी वो टारगेट नहीं थी। यकीनन जो टारगेट किलर आए थे उन्होंने टारगेट करना था, वो उसने उसी गाड़ी को टारगेट करना था। खता कलामी की माज़रत चाहूंगा। आपको याद होगा मुश्ताक महर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बाकायदा दावा किया था कि जराइम में 70% कमी आई है, ऑपरेशन कामयाबी से अपनी राहें जो है वो पूरी करते हुए मंजिल की जानिब गामजन है। लेकिन उसके बाद इस तरह की इन वाकयात का होना, और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अब तक 4 किलिंग्स हो चुकी हैं कराची में। 2 सहाफी हैं, 2 और लोग हैं, बेकरी से उनका ताल्लुक है, और नॉर्थ कराची में ही हुआ है वाकया वो भी। तो ये क्या है?
دیکھیں عملاً تو سارے معاملات اس وقت جو ہے رینجرز بہت سرگرم ہے، پولیس سے زیادہ ان کی سرگرمیاں بھی ہیں، ان کے پاس اختیارات بھی ہیں، تو لہٰذا ایک طاقتور فورس کے طور پر وہ موجود ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں رینجرز تو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب 2 سال مکمل ہوئے تو پریس کانفرنس کی گئی، اس میں رینجرز کے نمائندے بھی بیٹھے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی تھے اور سب نے دعوے کیے. اور ہمارے یہاں ایک سلسلہ رہا ہے کہ جب شہر میں امن قائم ہونے لگتا ہے تو یقیناً پولیس بھی اس کا کریڈٹ لیتی ہے، رینجرز بھی لیتی ہے. یقیناً کام اچھا تھا، شہر میں فرق پڑا تھا، امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی تھی اور اس کا ہر شخص اس کا اعتراف کر رہا تھا. لیکن غافل نہیں ہونا چاہیے تھا جو گروپ کراچی میں سرگرم ہے ان کے حوالے سے بھی. اور ہمارا فوکس جو ہے تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، کیونکہ آپریشن میں آپ نے دیکھا گزشتہ مہینے بہت فوکس رہا کرپشن کے لیے. جو کارروائیاں کی گئیں، چھاپے مارے گئے، چھاپے بھی اسی حوالے سے زیادہ مارے گئے، لیکن دوسری جانب سے تھوڑے سے غافل نظر آئے، جس کا کہ یہ نتیجہ نکلا کہ وہ گروپ سرگرم ہوئے اور جو لوگ ایک چھاپے میں گلشن اقبال میں فرار ہو گئے تھے وہ ہاتھ سے نکل گئے. تو ان کی گرفتاری کے لیے سرگرمی سے کوششیں کی جا رہی ہیں. صحافیوں کا ٹارگٹ کیا جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈس لائکڈ رپورٹنگ بھی اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے کہ کسی کی بھی ڈی ایس این جی وین کو کہیں پر کھڑے ہوئے اس کے اوپر تابڑ توڑ فائرنگ کر دی جائے اور اس کے بعد کسی کو ٹارگٹ کیا جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈس لائکڈ رپورٹنگ بھی اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ شہر کا امن برباد ہو، شہر کے اندر افراتفری ہو اور جو ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا جائے. اور معاشرے میں صحافی یعنی آپ خبر دینے والے لوگ ہیں، رپورٹر ہوا، کیمرہ مین ہوا، ڈی ایس این جی اسٹاف ہوا، تو جب آپ وہی ٹارگٹ ہونے لگیں گے تو آپ دیکھیں خوف کتنا ہوگا. اب آپ نے صبح سے دیکھا کہ ٹی وی چینلز پر اس خبر کا بہت چرچا ہے اور اسی کا سارا ہر طرف سے اسی کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں. ایشو بنا، ایک خبر آئی اور وہ خبر اب تک موجود ہے تو اور اسکرین پر موجود ہے، اس کا چرچا بھی ہو رہا ہے اور یہی ان کا مقصد ہے کرنے والوں کا، تو وہ مقصد ان کا پورا ہو رہا ہے. جب تک کہ اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنی حکمت عملی تبدیل نہیں کریں گی تو ان پر قابو نہیں پایا جا سکے گا. رفعت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم کوشش سندھ گورنمنٹ کے ذمہ داران کو بھی ٹیلی فون لائن پر لیا جائے. گو ہم سے کمٹمنٹ کی جاتی ہے لیکن بعض اوقات کوئی آ جاتا ہے کوئی نہیں آتا. لیکن ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار سافٹ ٹارگٹ تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد ڈیسیجن یہ آیا کہ ان کے ہاتھ میں پستول تھما دی جائے تاکہ یہ اپنی حفاظت کر سکیں. لیکن ایز فار ایز جرنلسٹ آر کنسرنڈ ان کے بارے میں کیا ڈیسیجن لیا جائے گا؟ کیا ٹی وی چینل مالکان وہ ان کے متعلق سوچیں گے کہ ان کی لائف انشورنس اور ساتھ ساتھ ورکنگ آورز میں ان کے پاس کوئی خاص ایسی چیز ہونی چاہیے، کوئی ایسی پروٹیکشن جو کہ ان کو سیف رکھ سکے؟ اس پر بات چیت ہوگی. رفعت ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے ویلکم بیک. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. 24 گھنٹے کے دوران 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جس میں 2 سینئر صحافی شامل تھے. جیو نیوز کی وین پر یعنی ڈی ایس این جی وین پر فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد ان کے ایک سیٹلائٹ انجینئر اس میں جاں بحق ہو گئے. اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. رفعت سعید صاحب تمہارے ساتھ موجود ہیں ہی. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب قمر زمان قائرہ صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور بہت ہی ایکٹیو رہنما. بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب. انتہائی افسوسناک واقعہ تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ میں سوال یہ بھی ہے کہ سندھ میں آپ لوگ پاور میں ہیں اور ذمہ داری آپ لوگوں کی ہی بنتی ہے لوگوں کے تحفظ کی. گزشتہ دنوں کہا گیا کہ آپریشن میں خاص طور پر پولیس اہلکاروں کی طرف سے، پولیس افسران کی طرف سے کہا گیا کہ 70% کامیابی ملی ہے. لیکن اب جس طرح سے ٹارگٹ کلنگ نے اور اس کے واقعات نے پھر سر اٹھانا شروع کیا ہے، کیا حقیقت ہے سر اور کیا فسانہ ہے؟ کچھ کہیے گا. دیکھیے اس وقت کراچی بڑے کمپلیکس صورتحال ہے اور وہاں پہ ہماری جو فورسز آپریٹ کر رہی ہیں وار آن ٹیرر میں، دہشت گردی کے اس جنگ کے خلاف، وہ بڑی کامیابی انہوں نے یقیناً حاصل کی ہے. اور انہوں نے خود بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے خود شہادتیں پائی ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں، پولیس کے، رینجرز کے، فوج کے، سیولینز ہمارے بڑے شہید. یہ ایک بڑی خوفناک جنگ ہے. اس جنگ کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کسی 2 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں یہ ختم ہو جائے گی. جب ان کی بیشکنی کی جاتی ہے تو یہ کیونکہ بہت دور تک پھیلے ہوئے ان کے اقدامات ہیں اور اس پہ پھر جس طرح گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ فورن ہینڈ بھی شامل ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کہیں نہ کہیں بائٹ بیک کریں گے. ان کا ٹوٹل ایلیمینیشن جو ہے یہ ایک طویل الصبر ازمہ لڑائی ہے
جس میں بہت حد تک ہم اب کامیابیاں حاصل کر پائے ہیں، لیکن ابھی اور بہت ساری منازل طے کرنی ہے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب، صبر آزما لڑائی ہے، صبر قوم بھی کر رہی ہے، ظاہر ہے پولیس اہلکار بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک سوال تو بنتا ہے سر، نوٹس پر نوٹس، کمیٹی پر کمیٹی، جان چھڑاؤ اور مٹی پاؤ کی پالیسی، آخر کب چھٹکارا ملے گا عوام کو اس سے؟ دیکھیے، عوام کی لڑائی، عوام کی بقا، عوام کی بہتری کی لڑائی ہی اس وقت آپ کی فورسز لڑ رہی ہیں، اور وہ اس وقت جو شہادتیں پا رہے ہیں وہ عوام کی ہے۔ بالکل صحافی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے بڑی بہت قابل قدر ان کی خدمات ہیں، اور وہ بھی ان ظالموں کو، ان قبضہ گروپوں کو، ان مافیاز کو نمایاں کرنے میں بڑی اہم لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کراچی کے اندر ہمارے صحافی ساتھیوں کے ساتھ تشدد ہوا ہے، ان کی جانیں لی گئی ہیں، جو بہت قابل مذمت بات ہے۔ لیکن یہ لڑائی اگر کہا جائے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، ہاں ہے، اور ریاست اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں پچھلی کئی سالوں سے، رادر دہائیوں سے ناکام ہوئی ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ لیکن ہماری فورسز، ہمارے جوان، ہماری پولیس، ہماری رینجرز، ہماری فوج، ہمارے سیولین، ہمارے فوجی، ہمارے سارے لوگ اس لڑائی میں لڑ رہے ہیں۔ بالکل لڑ رہے ہیں قاہرہ صاحب، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے نا کہ ولی خان بابر سے لے کر کسی عام دوسرے صحافی تک کسی کے بھی افسوسناک واقعے کی تحقیقات کو اگر اٹھا لیا جائے تو مجھے ایک کیس بتا دیجئے، خاص طور پر صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پر مجرمان یا ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہو، ایک کیس بتا دیجئے، سندھ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے کیونکہ میں سندھ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، لیکن ولی بابر کیس کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے، وہ اپنی بین الانجام تک پہنچا ہے۔ لیکن یہ باقی آپ کی بات درست ہے کہ ان کیسز کے پیچھے تحقیقات کرنے کے لیے، دیکھیں نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اس ملک کی سب سے بڑی لیڈر شہید کر دی گئی، ان کے قاتل جو ہیں وہ سارے کے سارے کچھ پکڑے بھی گئے تو ان کے کیسز کتنے لمبے، کتنے طویل ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی لیڈر شہید کر دی گئی، آپ لوگ پاور میں رہے، آپ لوگ گورنمنٹ میں رہے، تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ آج تک اس کا سراغ نہیں لگ سکا، آپ کے 5 سالہ دور حکومت میں اس کا پتہ نہیں چلا، تو میں کیا کہوں اس پہ؟ آپ ایک تو بہت برش ہو گئے، آپ اس طرح نہیں۔ سوال یہ ہے کہ محترمہ کے قاتل جو آپریٹرز تھے وہ تو پکڑے گئے ہیں، ان کے خلاف کیس چل رہا ہے، عدالت میں ہے، اور وہ اس وقت ان کے خلاف کیس چل رہا ہے۔ جو ان کے پیچھے 2 بندے تھے، بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ، وہ ڈرون اٹیکس میں مارے گئے، اس سے پیچھے جو ٹریکس ہیں وہ نہیں مل رہے، یہ بات درست ہے، اس کے لیے ساری کوششیں ہوئی ہے، لیکن جو ان کے مین آپریٹرز تھے وہ تو پکڑے گئے ہیں، وہ ان کو اس وقت جیل میں ہے، تو یہ کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، یہ بھی مناسب ہے۔ چلیں قاہرہ صاحب، آپ وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، یہ بتائیے کہ صاف ٹارگٹس تو ہیں، صحافی ظاہر ہے کہ وہ اب نہتے ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، ٹریننگز اور اس کے علاوہ ان کی انشورنس پالیسیز کا کس حد تک فقدان ہے جس پر کام ہونا چاہیے قاہرہ صاحب؟ دیکھیے، صحافیوں کی پروٹیکشن کے کئی طریقے ہیں، کئی باتیں ہیں اس میں۔ صحافیوں کو میری ذاتی رائے، صحافیوں کو پروٹیکشن دینی چاہیے۔ آپ کی تنظیموں کے ساتھ ہمارے کوارڈینیشن پہلے بھی تھی، اب بھی کوارڈینیٹ کر کے تنظیموں کے ذریعے آپ کے اداروں کو بھی پروٹیکشن دینی چاہیے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ کیا ہر صحافی اگر اپنے ساتھ پولیس کے گارڈ لے کے چلے گا تو کیا اپنی ڈیوٹیز ادا کر پائے گا؟ تو یہ کئی سارے بڑا کمپلیکس ایشو ہے، جرنلسٹ کو تحفظ دینا بھی ضروری ہے، اور کس طرح دیا جائے گا یہ بھی ایک کمپلیکس ایشو ہے۔ بالکل، ایک اسٹریٹجی ضرور ہونی چاہیے۔ جناب قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت نکالا اور تلخ سوالات کا جواب دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ رفعت سعید، یہ بتائیے گا کہ ٹریننگ کا کتنا فقدان ہے اور کس حد تک ضروری ہے ٹریننگ، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو میڈیا مالکان ہیں جو خاص طور پر اپنے سرمایہ کو بھی محفوظ بناتے ہیں اور اپنے چینلز کی بہتری کے لیے، پازیٹیویٹی کے لیے فور فرنٹ پر بھی آتے ہیں، ان کو کس حد تک اپنے امپلائیز کی کو لک آفٹر کرنا چاہیے خاص طور پر اس سینسٹیو ایشو پر؟ دیکھیں، فقدان نہیں ہے، ٹریننگ ہے ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ایسے ہوسٹائل ایٹماسفیئر کی ٹریننگ ہے، کوئی اس طرح کا ٹریننگ پروگرام کہ جس کو کسی نے اویل کیا ہو، کسی نے اس کا استعمال کیا ہو یا اسے کروائی گئی ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں رپورٹر کیمرہ مین نہیں، ڈی ایس این جی اسٹاف ہے، کیمرہ مین ہے، ڈیسک پر کام کرنے والے لوگ ہیں، تمام لوگوں کی ایک بنیادی ٹریننگ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس سے ہم بالکل غافل ہیں، اور وہ اس کی بڑی ضرورت بھی ہے، اور ہر واقعے کے بعد اس پہ ٹی وی چینلز پہ گرما گرم بحث بھی ہوتی ہے، جو تنظیموں کے نمائندگان ہیں، جو صحافتی تنظیموں کے، وہ بھی آپ کے اس پہ بات کرتے ہیں، اور کہ مالکان کو یہ کرنا چاہیے، اور ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے، لیکن عملی اقدامات کسی نے بھی آج تک نہیں کیے، اور لگتا بھی نہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسا ہوگا۔
लोगों के सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। और एक बात और ये कहता चलूँ कि आपने जिक्र किया था कि नहीं पकड़े गए, तो वली खान बाबर वाली बात जो है कायरा साहब सही कह रहे थे कि वो गिरफ्तार हुए। इसके साथ साथ जो है और बहुत सारे केस कराची पुलिस में ऐसा नहीं है कि सलाहियत नहीं है। आप सफूरा का मामला देख लीजिए, आप दीगर मामला देख लीजिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस की जब बात होती है तो जाहिर है आपकी विटनेसेस, आपको पता है कि उनकी आखिरी विटनेस तक कोई मार दिया गया, आपको भी पता है, हमें भी पता है इस चीज का। लेकिन ये बता दीजिए कि इस वक्त ट्रेनिंग के मामले पर और इंश्योरेंस के मामले पर किस हद तक सीरियसनेस शो करनी चाहिए एम्प्लॉयर्स को खास तौर पर? देखिए बिल्कुल, अगर हाथ में अगर किसी के हो तो बात है कि चाहते तो सब हैं करना, लेकिन उस पर अमली इक़दामात, मैंने आपसे जैसे कहा कि अमली इक़दामात नहीं किए जाते, बहुत ज़रूरी है। कोई बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी तरबियत जो है उससे ही अगर आगाही हो जाए रिपोर्टर, कैमरामैन को, DSNG स्टाफ को, तो वो ऐसी सूरत हाल से बचने की कोशिश कर सकते हैं। ये बात नहीं कही जा सकती क्योंकि आप बहुत एक्सपोज होते हैं, आप नहीं बच सकते। आपको ना सिक्योरिटी गार्ड लेके घूम सकते हैं आप साथ, ना कोई गार्ड आपके काम आ सकता है। मैंने आपसे जैसे कहा कि जो एक्सप्रेस न्यूज़ की DSNG थी उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो लिहाजा एहतियात बरती जा सकती है, तरबियत अगर हो तो उस सूरत हाल से बचा जा सकता है। गाफिल ना रहें। बात आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत बेफिक्र होकर ऐसे स्पॉट पर, बहुत सेंसिटिव जगहों पर सहाफी खड़े हुए होते हैं, उनको इतनी केयर भी नहीं होती कि ये देखें कि इस तरह के वाकई कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। बिल्कुल। रफत सईद साहब आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, क्लोजिंग रिमार्क्स आपको ये जरूर कह देते हैं कि मामला इतना आसान नहीं है, इट्स ए कॉम्प्लेक्स इशू, और खासतौर पर सहाफ़ियों की अगर तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है तो सबसे पहले जिम्मेदारी तहफ़्फ़ुज़ की बनती है एम्प्लॉयर की कि वो किस हद तक उसकी लाइफ को इंश्योरेंस के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से सिक्योर करता है। साथ साथ अब हर सहाफ़ी के साथ ना तो पुलिस एहलकार जा सकता है और ना ही सिक्योरिटी गार्ड जा सकता है, उनको खुद भी अपने मामलात पर नजर रखनी होगी। पाकिस्तान@7 से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए।